نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا مکتوب نمبر 37 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن سنت کی پیروی پر آمادہ کرنے اور نسبت نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کے حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے بارے میں شیخ محمد چتری کی طرف لکھا ہے۔ پاکیزہ مکتوب گرامی جو کہ آپ نے مہربانی فرما کر صادر فرمایا تھا، اس کے مطالعہ سے بہت مسرت اور خوشی ہوئی۔ آپ نے اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ پر اپنی استقامت اور ثابت قدمی کے بارے میں تحریر فرمایا تھا۔ الحمدللہ سبحانہ علی ذالک، اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد شکر ہے۔ حق سبحانہ و تعالی اس طریقہ عالیہ کے بزرگوں کی برکت سے آپ کو بے انتہا ترقیاں عنایت فرمائے۔ ان بزرگوں کا طریقہ سرخ گندک یعنی اکسیر ہے۔ سونا بنانے والوں کے نزدیک سرخ گندک تانبے وغیرہ کو سونا بنانے والی اکسیر کا جزو اعظم ہے، اور سرخ گندک نہایت کم یاب ہے۔ ان بزرگوں کا طریقہ سرخ گندک یعنی اکسیر ہے اور سنت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تابع داری پر منحصر ہے۔ یہ فقیر اپنے موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے کہ بہت عرصے تک علوم و معارف اور احوال و مواجید ماہ نیسان کے بادل کی طرح بکثرت اور لگاتار وارد ہوتے رہے، اور جو کام کے کرنا چاہیے تھا حق سبحانہ و تعالی کی عنایت سے ہو گیا، اور اب اس کے سوا اور کوئی آرزو باقی نہیں رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے اور احوال اور مواجید اہل ذوق کے سپرد رہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے باطن کو اپنے سلسلہ کے خواجگان قدس اللہ تعالی اسرارہم کی نسبت سے معمور رکھتے ہوئے اپنے ظاہر کو ظاہری سنتوں کی پیروی سے پوری طرح آراستہ اور مزین بنائیں۔ کام ہے اصلی یہی، باقی تو سب کچھ ہیچ ہے۔ پانچوں وقت کی نماز کو اول وقت میں ادا کیا کریں، سوائے سردیوں میں عشاء کی نماز کے کہ تہائی رات تک اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ اس امر میں فقیر بے اختیار ہے، نہیں چاہتا کہ نماز کے ادا کرنے میں بال برابر بھی تاخیر ہو، اور کسی بشری تقاضے سے عاجز ہو جانا اس سے مستثنیٰ ہے۔ بس بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سمجھ بھی عطا کر دیں بھائی، حقیقت بھی عطا کر دیں، اور سمجھنے میں اور عمل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو بھی دور کر دیں۔ دین کے جو 5 شعبے ہیں، اس میں جو چوتھا جو شعبہ جس کو ہم معاشرت کہتے ہیں، یعنی عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت، 5ویں نمبر پہ اخلاق۔ تو ہمیں دین کے یہ جو سارے کے سارے جو اجزاء سمجھ لیں یا شعبے سمجھ لیں، ان پر عمل ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم نے کچھ عرصہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے شاید ایک وہ ادب کے موضوع پر ہم نے بات کی تھی، ہر چیز کا ادب، فلاں چیز کا ادب، فلاں چیز کا ادب۔
تو اسی طرح سے ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں، جو اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ یہ جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جب کالا جادو کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری بے ادبیوں کے مرتکب ہوتے ہیں یہ لوگ۔ مثلاً قرآن کے اوپر جوتا رکھیں گے، یا پھر مختلف قسم کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہوتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ کر اس پہ بہت ساری اس کی بے ادبی کریں گے۔ تو جیسے جادو کرنے میں اور جادو کی تاثیر میں بہت زیادہ جو اثر ہے نا وہ بے ادبی کو ہوتا ہے۔ جادوگر جتنی زیادہ بے ادبی کا مظاہرہ کرنے والا ہو اتنا ہی اس کا جو کالا جادو ہے نا وہ کارگر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے آگے ہمارے حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ پھر جس آدمی پر جادو کیا جائے یا جس گھر پر جادو کیا جائے تو وہ آدمی، وہ گھر یا وہ گھر والے جتنا زیادہ ان گھروں کے اندر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھتی ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں، قرآن پاک سے نسبت رکھتی ہیں، اگر ان چیزوں کی ان گھروں میں بے ادبی ہوگی تو ان گھروں پر اور ان لوگوں پر بھی جادو بہت جلدی اثر کر جاتا ہے۔ تو جیسے ہمارے گھروں میں اور بہت ساری اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تربیت کی کمی ہے، دین کی سمجھ کی کمی ہے، تو اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر جو ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ بے ادبی ہوتی ہے، اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ اکثر جب ہم بریانی کھاتے ہیں نا اس میں ہم نے مرغا ڈالا ہوتا ہے، کبھی کوئی گوشت ڈالا ہوتا ہے، تو ہم اگر یہ چیز نوٹ کریں نا تو ہمیں پتہ چلے گی کہ ہم جو مطلب بوٹی جو ہے نا وہ ہڈی پہ سے اتار لیتے ہیں، اس کو تو ہڑپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہڈی کو ہڈی سمجھ کر ہم علیحدہ پلیٹ میں رکھتے جاتے ہیں، لیکن اس ہڈی کے ساتھ چاول کے بہت سارے دانے لگے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پیاز لگا رہ جائے گا، اس کے ساتھ مرچ لگی رہ جائے گی، ٹماٹر لگا رہ جائے گا، ورنہ اور کچھ نہیں تو چاول کے تو بہت سارے جو دانے ہیں نا، اگر گھر کے 3-4 آدمیوں نے چاول کھائے ہیں نا مثال کے طور پر، تو ان کی وہ جو انہوں نے جو بوٹیاں تھیں یا جو ہڈیاں تھیں ان ہڈیوں کے ساتھ جو چاول لگے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ کوڑے کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں تو وہ 4-5 چمچ بن جائیں گے، ہم اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں نا ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ سے نا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا ایک خادم تھا، غلام تھا، وہ ان کو وضو کرا رہا تھا، تو جس جگہ پہ وہ وضو کر رہے تھے تو اس کے تھوڑا ساتھ ہی نا ایک روٹی کا نا ایک لقمہ گرا ہوا تھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ بھئی یہ روٹی کا جو لقمہ ہے نا اس کو صاف کر کے رکھو، دھو کے رکھو، پھر بعد میں مجھے دے دینا، میں اس کو کھاؤں گا۔ تو وضو کر لیا تو وہ بات ان کے ذہن سے نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد ان کو یاد آیا تو انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بھئی وہ روٹی کا جو لقمہ تھا وہ کہاں گیا؟ تو اس غلام نے یہ کہا کہ جی وہ تو دھو کے میں نے کھا لیا تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا، اسی وقت فرما دیا کہ بھئی تم میری طرف سے آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، میرے لیے خوشخبری ہے، لیکن آپ نے مجھے کس بات کی وجہ سے آزاد کیا ہے؟
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے نانا جان یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو کوئی آدمی کھانے کی کوئی چیز، روٹی کا کوئی لقمہ وغیرہ گر جائے، کھاتے ہوئے گر جائے، تو وہ اس کو صاف کر کے دھو کے اگر کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے چونکہ وہ روٹی کا لقمہ صاف کر کے کھا لیا تھا تو اس لیے اب تمہاری مغفرت ہو چکی تھی، تمہیں جنت مل چکی تھی، تو اس لیے مجھے اللہ سے یہ حیا آئی کہ میں ایک جنتی کو اپنا غلام بنا کے رکھوں۔ ایسے ہی یہ بھی سنت ہے کہ انسان کے سامنے کوئی کھانے کی چیز آئی ہے تو اگر انسان کو وہ پسند نہیں آئی تو انسان اس میں نقص نہ نکالے، اس میں جو ہے نا وہ کیڑے نہ نکالنا شروع کر دے، جی اس میں یہ کیسے ہے، اس میں وہ کیسے ہے، پرسوں بھی ایسے ہی بنایا تھا، ایک ہفتہ پہلے بھی ایسے ہی بنایا تھا، عجیب بگبگا سا ذائقہ ہے، فضول ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہم لوگ نا کر جاتے ہیں، صوفی صاحب بھی کر جاتے ہیں، خلیفہ صاحب بھی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مبلغ صاحب سارے کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں سنت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کو کوئی کھانے کی چیز پسند نہیں آئی تو انسان اس میں کوئی نقص نہ نکالے بلکہ اس کو مت کھائے۔ یہ چیز بھی رزق کی بے ادبی میں شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اسی طرح سے ایک اور جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو دسترخوان پر کھانا کھانے والے پہلے بیٹھے، کھانا اس کے بعد دسترخوان پہ رکھا جائے، یہ بھی سنت ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق کا ادب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس رزق کے، اس کھانے کی چیز کے ہم محتاج ہیں، تو ہم اپنی محتاجی اور اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے دسترخوان پہ پہلے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کھانا رکھا جائے۔ جیسے انڈیا میں جو ہمارے جو تھے نا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو آخری خلیفہ کا جو انتقال ہوا تھا وہ ان کا نام تھا مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی طبیعت پر نا اس چیز کا بڑا غلبہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں نا، وہ چاہے معاشرت کے متعلق، معاملات کے متعلق، اخلاق کے متعلق، آداب کے متعلق، عبادات کے متعلق، تو وہ ان کو نا بڑی جو ہے نا وہ مطلب ان پہ اس کا غلبہ تھا، وہ اس کو پورا کراتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی وہ کہیں کھانے کی ان کی دعوت وغیرہ تھی، تو جب وہ وہاں گئے تو دسترخوان پر کھانا پہلے رکھ دیا گیا تھا۔ جیسے ہم بھی کہتے تھے کہ جی آ جائیں جی ماشاءاللہ کھانا دسترخوان پہ لگ گیا ہے، تشریف لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سنت کی خلاف ورزی ہے، سنت یہ ہے کہ پہلے کھانا کھانے والے بیٹھیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ دسترخوان پر یا میز پر یا کسی بھی چیز پر کھانے کو سرو کیا جائے۔ تو اسی طرح سے شمائل کبریٰ کے اندر، اس کی پہلی جلد کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ایسے ہی ہمارا نا ایک فیشن ہے آج کل نا، کہیں جائیں تو کوک پینی پڑ جائے، اسپرائٹ پینی پڑ جائے، 7 اپ مل جائے، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے نا آخر پہ 2-3 گھونٹ چھوڑنے ہوتے ہیں لازمی۔ ایک نا یہ اسٹیٹس کی نشانی بن چکا ہے، وہ پتہ نہیں ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں آخری گھونٹ پئیں گے تو کڑ کی آواز آتی ہے، وہ برا لگتا ہے جی بندہ گیدرنگ میں بیٹھا ہو تو بندہ کڑ کی آواز کو بندہ نہ نکالے، پتہ تو لگ جاتا ہے کہ یار یہ آخری گھونٹ ہے میرے پاس، تو اگر میں نے اس کو بے احتیاطی سے پیا تو سڑک کی آواز آئے گی، تو وہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو جیسے ایک شمائل کبریٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یعنی جس کا حدیث کا مفہوم لکھا ہوا ہے کہ جب انسان برتن میں کھانا کھاتا ہے تو برتن کے اندر جو سالن کے جو ہے نا وہ کوئی ذرے وغیرہ یا چاول کے کوئی دانے وغیرہ لگے رہ جاتے ہیں، ہم اس کو ویسے ہی سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان کھانا کھانے کے بعد اس برتن کو سالن کے ذرات وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر دیتا ہے تو وہ برتن اس کھانا صاف کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ
اس برتن صاف کرنے والے کی مغفرت فرما۔ تو اب اس میں علماء نے لکھا ہے چونکہ برتن معصوم ہے، چونکہ وہ تو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب وہ تو چلاتا ہی نہیں ہے، تو برتن چونکہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو چونکہ وہ معصوم ہے اس لیے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں انگلی سے اس کو صاف کرتے شرم آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اول تو بھائی ہمیں کسی بھی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بھی اس میں جو ہے نا وہ ہیجیٹیشن نہیں فیل ہونی چاہیے، جھجک نہیں ہونی چاہیے، تو لیکن چلو اگر ہمیں اس میں اس طرح سے جو ہے نا وہ کرتے ہوئے تھوڑا جھجک ہوتی ہے تو ہم روٹی کا ایک لقمہ لے کے اس کو اسے صاف کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے شمائل کبریٰ کے اندر یہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جس کا مفہوم ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے پینے کے ذرات کو اٹھا کر کھا لینا یہ جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ اور ایک اور بات ہے، وہ مجھے پڑھے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے اس لیے اس کو یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حدیث ہے یا کیا ہے، لیکن شمائل کبریٰ کی نا پہلی جلد میں ہی شروع میں ہی یہ بات نا لکھی ہوئی ضرور ہے کہ جو آدمی دسترخوان پر سے کھانے پینے کے وہ جو ذرے یا ریشے وغیرہ دسترخوان پہ گر جاتے ہیں نا، تو اگر وہ ان کو اٹھا کر کھانے کی نا اس کی مستقل عادت بنی ہوئی ہو، تو ایسے آدمی کی جو اولاد ہے نا وہ خوبصورت پیدا ہوتی ہے، ایسے آدمی کی جو اولاد ہے وہ خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ اس چیز کی طرف بھی نا ہمیں بڑا دھیان دینا چاہیے۔ ہمارے اندر نا اس اعتبار سے نا بڑی کمی رہ جاتی ہے کہ جو ہمارے دین کے اندر ہمارے جو معاشرت کے اعتبار سے جو احکامات ہیں یا معاشرت کے اعتبار سے جو سنتیں ہیں، ہمارا نا ان پر عمل نہیں ہو پاتا۔ بس ہم دین کے کسی بھی مجلس میں چلے جائیں، دین کی کسی بھی محفل کے اندر چلے جائیں تو بس 3-4 چیزوں پہ نا زور دیا جاتا ہے بس، تو اور یہ چیزیں جو ہے نا ان کی اتنی کوئی ترغیب نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ٹرین میں سفر کرتے ہوئے نا ان کے بالکل ساتھ ہی جو ہے نا وہ وہ ریاست کے نواب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو ان سب نے اپنا اپنا کھانا نکال لیا اور اکٹھے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ تو چونکہ وہ نواب صاحب تھے تو ان کا کھانا بھی ذرا نوابوں والا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے نا ٹرین میں ہی تو وہ جو نواب صاحب جو کھانا کھا رہے تھے نا، تو ان کے ہاتھ سے وہ کوئی گوشت کا کوئی بوٹی وغیرہ تھی، تو وہ ان کے ہاتھ سے نا کھاتے ہوئے پھسل گئی، وہ نیچے گر گئی۔ تو وہ جو تھے نا نواب صاحب، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا، تو انہوں نے جو تھا نا وہ اپنی کسی چیز کے ساتھ یا کوئی چھڑی کے ساتھ انہوں نے نا وہ جو بوٹی تھی نا اس کو سیڑھ کے نیچے کھسکا دیا۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات دیکھ لی کہ انہوں نے اس کو نا ایسے کر کے نیچے کھسکایا ہے، تو اب اس کو ضائع کرنے کے لیے کھسکایا ہے، کھانے کے لیے تو نہیں کھسکایا۔ تو عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے چہرے پہ نا وہ ایک نا جیسے ایک دکھ کا سا نا ایک احساس پیدا ہوا۔ تو انہوں نے نا مجذوب صاحب کو کہا کہ بھائی اس بوٹی کو اٹھاؤ اور اس کو پانی سے اچھی طرح دھو کے لاؤ۔ تو وہ جب دھو کے لائے تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کھا لیا۔ تو اسی طرح سے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو ٹرین میں نا میرے ساتھ کچھ دیہاتی لوگ تھے، بالکل ان پڑھ تھے۔ تو ایسے ہی جب کھانے کا وقت آیا تو جیسے ایک دوسرے کو صلاح مار لیتے نا، آ جاؤ جی مولوی صاحب، آ جاؤ جی، کھا لو جی، لے لو جی۔ تو اب وہ جو دیہاتی تھے انہوں نے جب اپنا کھانا کھول کے رکھا نا ٹرین میں، تو انہوں نے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مولوی صاحب آ جاؤ، کچھ گو موت تم بھی کھا لو، کچھ گو موت، گو کہتے ہیں جانوروں کے پخانے کو،
اور موت کہتے ہیں پیشاب کو، کہ آ جاؤ مولوی صاحب کچھ گو موت تم بھی کھا لو۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہوتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو جس کو یہ 2 وقت میں نہ ملے تو اس کی حالت قابل دید ہو جاتی ہے، اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر کھانا ہی لیٹ ہو جائے، کھانا نہ ملنا تو بعد کی بات ہے، انسان گھر سے باہر سے آیا ہو، تھکا ہو، اور پتہ چلے کہ جی گیس بند تھی، کھانا بننے میں آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، تو صوفی صاحب کی ساری صوفیت جو ہوتی ہے نا وہ دروازے پہ رہ جاتی ہے، اور مولوی صاحب کا جو سارے کا سارا علم ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے پکڑ کے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا رزق ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس طرح نہیں کہتے۔ تو اس لیے نا ہمیں ان چیزوں کا نا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ صوفی کا مطلب صرف ذکر، تسبیحاں، مراقبے، آنکھیں بند، لائٹ بند، لذتیں، مزے، مجاہدے، آنکھوں میں آنسو، رونا دھونا، لمبے لمبے سجدے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی صوفیت کا حصہ ہے، لیکن صوفی کہا جاتا ہے کامل کو۔ کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دین پورے کے پورے دین کے اعتبار سے کامل ہو، عقائد کے اعتبار سے بھی کامل ہو، عبادات کے اعتبار سے بھی کامل ہو، معاملات کے اعتبار سے بھی کامل ہو، معاشرت کے اعتبار سے بھی کامل ہو، اور پھر 5ویں نمبر پہ جو اخلاق ہے، جو تزکیہ باطن ہے، اس کے اعتبار سے بھی کامل ہو۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو جس میں آتا ہے نا کہ ہمارے جو تھے نا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے نا بہت سارے نا واقعات ملتے ہیں۔ ان کے استاد تھے مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا میں دیوبند کے اندر ہوتے تھے، بڑے ماشاءاللہ وہ اونچے درجے کے اولیاء میں سے تھے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس نا اکثر جاتے رہتے تھے، جب یہ انڈیا میں رہتے تھے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے یہ جو استاد تھے ان کے پاس جاتے بھی رہتے تھے۔ تو جاتے رہنے کی ایک تو وجہ وہ ایک استاد شاگرد کا جو رشتہ تھا وہ تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ جو تھے نا مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی آپس میں کاروباری اعتبار سے بھی نا چھوٹی سی شراکت داری تھی، تو اس وجہ سے بھی نا مطلب ان کو کبھی حساب کتاب کرنا، جمع تفریق کرنی، حال احوال دینے، تو اس وجہ سے بھی ان کو نا کثرت سے ملنا پڑتا تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ کافی آپس میں ملتے رہتے تھے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ جو تھے نا ہمارے جو استاد تھے اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گیا تو کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان سمیٹنے کا وقت آیا تھا تو جیسے ہم کہتے تھے حضرت میں سمیٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ کہنے لگے حضرت آپ تشریف رکھیں میں سمیٹ دیتا ہوں۔ تو یہ بڑی مشہور واقعہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مفتی شفیع تمہیں دسترخوان سمیٹنے کا فن آتا ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے کہا حضرت دسترخوان سمیٹنا یہ کوئی آرٹ ہے کہ مطلب جس کو سیکھنا ضروری ہے؟ تو کہتے انہوں نے فرمایا کہ بالکل یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ کہتے اچھا تم بتاؤ مفتی شفیع تم دسترخوان کیسے اٹھاؤ گے، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی کرنا کیا ہے، سارا کچھ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے اس کو اٹھاؤ، گتلو بتلو کر کے اس کو ٹوکری میں پھینکو اور کپڑا صاف کر کے چل بھائی اللہ کے سپرد تم چاہ رکھو جی، ٹھیک ہے نا۔ کہتے حضرت میں تو یہی کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں بالکل یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ان کا حضرت پھر کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مولوی شفیع یہ جو دسترخوان پر جو ہڈیاں بچی ہوئی ہیں نا اس وقت، تو ان ہڈیوں کو پھینکنے کی نا میں نے اپنے محلے کے اندر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، تو اس جگہ پر جو ہمارے 2-3 محلوں کے جو کتے ہیں نا ان کی گیدرنگ ہوتی ہے، آپس میں نا بیٹھ کے وہ فیس بک چلاتے ہیں، تو وہ کہتی ہے جو ہمارے 2-3 محلوں کے جو کتے ہیں نا وہ ایک جگہ پہ نا اکٹھے ہوتے ہیں، تو میں یہ جو ہڈیاں ہیں نا ان ہڈیوں کو ان کتوں کے جمع ہونے کی جگہ کے پاس پھینک کے آتا ہوں۔
اور پھر کہنے لگے کہ یہ جو تمہیں یہ جو ہڈیوں کے ساتھ بوٹیوں کے ساتھ جو چھچھڑے سے ہوتے ہیں، اپنی زبان میں چھچھڑے سے ہم کہہ لیتے ہیں، تو کہنے لگے یہ جو چھچھڑے ٹائپ چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے محلے میں نا جو 3-4 بلیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بھی جمع ہونے کی اور کسی جگہ پہ نا وہ بیٹھنے کی نا ایک جگہ ہے، تو وہ 3-4 جو بلیاں ہیں نا وہاں بیٹھ کے اپنی نا وہ باتیں وغیرہ کرتی ہیں۔ تو وہ بلیاں جہاں اکٹھی ہوتی ہیں نا، میں ان چھچھڑوں کو ان کے پاس پھینک کے آتا ہوں۔ اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ یہ دسترخوان کے اوپر یہ جو روٹی جو ہم نے کھائی ہے، تو اس کے وہ ایک باریک باریک سے نا ایک ذرے، اکثر کبھی جماعت وغیرہ میں جاتے ہیں تو روٹی جب پکا کے باہر سے لاتے ہیں تو جب وہ دسترخوان پہ روٹی کھائی جاتی ہے نا، تو وہ دسترخوان کے اوپر نا ایک وہ باریک باریک سے نا ذرے ذرے سے کافی سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ جو روٹیوں کے اوپر سے یہ جو باریک باریک سے ذرے اترے ہوئے ہیں نا، تو یہ ہمارے گھر کے اندر نا ایک فلاں جگہ ہے، تو اس جگہ پہ نا چیونٹیاں پھرتی ہیں، تو میں یہ جو روٹیوں کے باریک باریک سے ذرے ہیں، یہ میں ان چیونٹیوں کے بلوں کے پاس رکھ کے آتا ہوں۔ اور یہ جو پانی وغیرہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو پانی ہے اس کو چھت پہ رکھتا ہوں، کوئی نہ کوئی پرندہ آ کے پی لیتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے اچھا تم بتاؤ تمہیں یہ آرٹ آتا تھا؟ میں نے کہا جی نہیں جی مجھے نہیں آتا تھا۔ تو ایسے ایک اور موقع پہ نا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ہمارا جو دیوبند قصبہ تھا نا، وہ اس میں نا جو ہمارے مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے پاس نا آم بہت آیا کرتے تھے شاگردوں کی طرف سے، مریدوں کی طرف سے، تو مطلب جو آموں کا موسم ہوتا تھا نا اس میں آموں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا۔ تو کہتے ہم بھی بہانے سے نا حضرت کے جب آموں کا سیزن ہوتا تھا نا، ہم بھی ایویں بہانے سے حضرت کوئی چیز تو نہیں چاہیے تھی، حضرت کو گھر کا کام تو نہیں کرنا لا، تو کہتے ہم بہانے سے نا ان کے پاس چلے جاتے تھے، کو پتہ تھا کہ جی بڑے مہمان نواز ہیں، کچھ کھلائے پکائے بغیر بھیجتے نہیں ہیں، تو اسی بہانے ہمیں آم کھانے کو مل جایا کرتے تھے۔ تو جب آموں کا سیزن ہوتا تھا خوب مزے ہوتے تھے۔ تو کہتے ایسے ہی ایک دفعہ میں نا چلتے چلاتے ہی وہ استاد صاحب کے گھر چلا گیا کہ یار چلو کچھ دیر بیٹھ بھی جائیں گے، کچھ بات بھی سننے کو مل جائے گی، چلو آم بھی مل جائیں گے۔ تو کہنے لگے جب آم وغیرہ کھائے اور خوب پیٹ بھر کے کھائے، لمبا سا ڈکار لیا، تو وہ جو ایک ڈھیر لگا ہوا تھا نا چھلکوں کا تو اور گٹلیوں کا خشر نشر ہوا پڑا تھا، تو پھر میں نے کہا حضرت میں اٹھاتا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ تو کہتے انہوں نے فرمایا تمہیں یہ بھی اٹھانے نہیں آتے؟ تو میں کہتے میرے ذہن میں پچھلا تجربہ تھا دسترخوان اٹھانے والا، تو میں نے کہا نہیں جی مطلب آپ کے معیار کے مطابق تو واقعی نہیں آتے ہوں گے، تو آپ ہمیں سمجھا دیں، بتا دیں کہ آپ ان کا کیا کریں گے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو میری جو ساری گلی ہے نا، یہ مالی اعتبار سے مجھ سے بہت کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تو اگر میں ڈھیر سارے آم کھاؤں گا، ٹھیک ہے، اور آموں کے چھلکے اور آموں کی گٹلیاں اگر میں جو ہے نا وہ باہر گلی میں پھینک دوں گا، تو جو باقی محلے والے ہیں، محلے کے بڑے ہیں یا جو بچے ہیں جو بیچارے آم کھانے کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو جب وہ یہ دیکھیں گے کہ کسی نے اتنے سارے آم کھائے، آموں کے چھلکے بھی پڑے، آموں کی گٹلیاں بھی پڑی ہیں، تو ان کا دل کتنا زیادہ دکھے گا۔ تو کہنے لگے کہ مفتی شفیع میں ان کا یہ کرتا ہوں کہ ہمارے محلے سے نا دور ایک جگہ ہے جہاں پر جو ہے نا لوگوں کی بکریاں چرنے کے لیے آتی ہیں، تو میں یہ جو آموں کے چھلکے ہیں ان کو میں نا جمع کر لیتا ہوں اور اٹھا کر وہ جو بکریوں کے چرنے کی جو جگہ ہے اس جگہ پر پھینک کے آتا ہوں، تاکہ وہ جو چھلکے ہیں وہ بھی کسی کے کام آ جائیں، ضائع نہ ہو، کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ یہ جو گٹلیاں ہیں، تو اس وقت میں جو دیوبند میں انڈیا کے اندر جو لوگ تھے، وہ اس وقت میں رواج تھا کہ وہ لوگ آموں کی گٹلیوں کو خشک کر کے ان کو بھون کر کھایا کرتے تھے۔
تو فرماتے تھے کہ میں یہ ان گٹلیوں کا یہ کرتا ہوں کہ ہمارے محلے کے اندر جہاں محلے کے بچے کافی زیادہ تعداد میں جمع ہو کر کھیلتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو میں کسی وقت میں نا چھپ چھپا کر یہ ساری گٹلیاں اٹھا کر ان بچوں کے کھیلنے کی جگہ کے قریب رکھاتا ہوں. تو پھر وہ مالی اعتبار سے کمزور بچے ہیں، لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان آموں کی گٹلیوں کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں، گھر لے جا کر ان ko سکھا کر بھون کر ایک وقت کی روٹی کے طور پہ کھا لیتے ہیں. اس طرح سے ان کا بھلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے نا یہ ہمارے گھروں کے اندر اس معاملے میں نا بڑی ہی بے اعتدالی ہو جاتی ہے. روٹیاں پکا لی جاتی ہیں، وہ لوگ کھاتے نہیں ہیں، وہ بچ جاتی ہیں، پھر وہ جناب وہ سویرے کوڑے والے نے آنا، کوڑے والا ٹھیک ہے نا جناب، شاپر باندھ کے جناب اس کو جناب اٹھا کے پھینک کے جناب پکڑا دی. تو ہمارے گھروں میں کتنا رزق ضائع ہوتا ہے نا، اور کتنی اس کی جو ہے نا وہ ناقدری ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم لوگ جب کھانا کھایا، اب وہ جو چاول لگے ہوئے تھے 2-4 دانے پلیٹ کے اندر لگے ہوئے تھے، یا تھوڑا بہت سالن جو لگا ہوا تھا، اب جناب اس کو ہم نے وہ ڈش واش لیکوڈ ڈالا اور جناب اس کو دھو کے، اب وہ چاول کے دانے تھے یا سالن کے ذرے تھے یا کچھ بھی تھا، اب وہ گٹر کے اندر جا رہا ہے. تو کتنی ہمارے سے نا اس معاملے میں نا بے احتیاطی ہوتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک آخری بات ہے، وہ میں نے لکھی تو نہیں ہوئی تھی، مجھے یاد آ گئی. اس میں تھا کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافی جب آخری وقتوں سے شاید کچھ دیر پہلے کی بات ہوگی، وہ کافی ضعیف تھے، بیمار تھے. تو انہوں نے اپنے پینے کے لیے نا دودھ منگوایا. تو جیسے دودھ کا جو ہوتا ہے نا جی، حضرت نے منگوایا ہے تو کنا بڑا ہی لے جاؤ چوک کے، ٹھیک ہے نا. پئیں گے تو بیچارے وہ 2-4 گھونٹ ہی. تو وہ جو دودھ کافی سارا لے گئے، جو پیالہ تھا یا کوئی بڑا باؤل سا تھا، جو بھی تھا، تو گلاس تھا. وہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اب ظاہر ہے بندہ بیمار بھی ہو اور بیماری بھی مرض الوفات کے قریب کی ہو، اس میں تو ویسے ہی زیادہ نہیں کھایا پیا جاتا ہے انسان سے. تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو گلاس تھا دودھ کا، اس میں سے جو 2-4 گھونٹ پیے اور اس کو اپنی چارپائی کے نیچے گلاس کو رکھ دیا اور سو گئے. تو جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو پوچھا کہ بھئی وہ دودھ کا گلاس رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ تو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ تو پھینک دیا، گرا دیا. جب ہم پنجابی میں نا ڈول دے ہو، تو اس کو گرا دیا ہے. تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تھا اس موقع پہ اتنا ناراض ہوئے، اور انہوں نے اس موقع پر ایک یہ بات فرمائی تھی جو ہم سب کے یاد رکھنے کی ہے. انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ بھائی انسان اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کے کثیر حصے سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کے کثیر حصے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس نعمت کے قلیل حصے کا احترام اور ادب انسان پر واجب ہے. تو فرماتے تھے کہ بھی اگر تم لوگ نہیں پی سکتے تھے، تم کسی بلی کو پلا دیتے، تم کسی کتے کو پلا دیتے، کسی پرندے کو پلا دیتے، تم نے اس کو گرانا ضرور تھا. تو یہ بات ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ جناب اپنے گھروں میں جا کے نا تھانے دار بن کے جناب تانوں پتہ نہیں ہے گا، تانوں عقل نہیں ہے گی، تانوں سرت نہیں ہے گی، تانوں فلاں نہیں، تانوں ٹمکا نہیں. اس طرح نہیں کرنا، بلکہ مطلب طریقے سے، ترتیب سے، محبت سے، پیار سے. چونکہ جو بات سنی ہے ہم نے سنی، انہوں نے کچھ نہیں سنا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جاتے ہی جو ہے نا اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ گھر والوں کی طرف نہیں سیدھا کر دینا، بلکہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں پہ قابو پانے کی نا کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.